بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نماز کی فضیلت ہے اور اس کی عظمت ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جس میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے والوں پر کیا انعامات ہیں ان کا ذکر ہے، نماز قائم کرنے کی طرف رغبت اس کا ذکر ہے، اور جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے ان کی ترغیب اس کا بیان ہے۔ تو یہ مختلف جہات سے قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر قرآن مجید نماز کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں نماز قائم کرنے والوں پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں وہ بھی ہم قرآن میں پاتے ہیں۔ مختلف آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا عدد بھی کثیر عدد ہے۔ ان میں سے ہم آج کی نشست میں 10 انعامات اور 10 برکات ذکر کریں گے جو اللہ رب العزت نماز قائم کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 277۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے والوں کے انعامات کا ذکر کیا ہے تو کسی مقام پر صرف نمازی کا ذکر ہے اور کسی میں باقی ارکان ایمان اور اعمال صالحہ کو ملا کر نماز کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان، اعمال صالحہ اور ایتاء زکوٰۃ اس کے ساتھ نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ان کا انعام، 2 طرح کے انعام ان پر ذکر کیے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، وہ جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، جیسا جیسا کسی بندے کی نماز میں اخلاص ہوتا ہے ویسے ہی رب کی طرف سے یہ اجر پاتا ہے۔ یہ ایک انعام ذکر ہوا، اور ساتھ ہی فرمایا دوسرا انعام، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی قیامت کی ہولناکیاں جو ہوں گی وہ ان سے محفوظ ہوں گے، نماز قائم کرنے والے، اور جن میں یہ علامات ہیں، اور جو دنیا میں غمناکیاں انسان کو ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ 2 انعام اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو اللہ کے ہاں اجر ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی وضاحت کی، سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں۔ اس میں ارشاد فرمایا، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے ہی لوگوں کو ہم ان قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 میں، اب اللہ تعالی نے یہاں اسی اجر کو مزید وضاحت سے فرمایا کہ جن میں یہ علامات ہیں، صفات ہیں، جو اہل ایمان ایسے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، فرمایا ان کو ہم ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہاں اجر عظیم ان کا انعام کے طور پر ذکر کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر یہ
دائرہ ایمان میں داخل ہونے کی بنیاد ہے کہ جو بندہ بھی ایمان میں داخل ہوتا ہے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں بعد میں پڑھتا ہے، زکوٰۃ بعد میں دیتا ہے، مگر یہاں اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے والوں کا پہلے ذکر کیا، زکوٰۃ ادا دینے کرنے والوں کا پہلے ذکر کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اس کا بعد میں ذکر کیا۔ یہاں دراصل یہ بنیاد ایمان کے طور پر ذکر نہیں ہو رہے، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، بلکہ یہ تقاضۂ ایمان کے طور پر ذکر ہو رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان یہ اہل ایمان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ پھر آگے دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالی نے دو اور انعاموں کا ذکر کیا، برکات کا ذکر کیا۔ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ ادا کی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد اور نصرت کی، ان کے پیغمبرانہ مشن کی، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اس کے دین کی مدد و نصرت میں، اس کے مخلوق کی مدد و نصرت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور بالضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور بالضرور۔ تو چوتھا انعام، تیسرا انعام یہاں ذکر کر دیا کفارہ سیئات، اور چوتھا فرمایا آگے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بالضرور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، دخول جنت۔ تو یہاں بھی دیکھیے نماز کا باقی اعمال صالحہ ارکان ایمان کے ساتھ ذکر ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں، دو انعامات کا ذکر کر دیا۔ لام زبر لا، لام میں مفتوح یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی گرامر میں، اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کا ذکر کیا تو دونوں مقام پر لام مفتوح اور نون ثقیلہ کو ذکر کیا، کے ساتھ ذکر کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ نماز اور یہ جو باقی اعمال ہیں یہ کفارہ سیئات، انسان کے سیئات گناہ مٹانے کا بھی باعث بنتے ہیں اور جنت میں داخلے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ یہی کفارہ سیئات، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی ذکر کیا ہے، اس میں صرف نماز کا ہی ذکر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور آپ دن کے کناروں میں، دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پچھلی سورۃ المائدہ کی آیت میں کفارہ سیئات تھا، اور یہاں فرمایا یہ جو نیکیاں نماز کی شکل میں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اذہاب سیئات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی ہر کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، جس کے مقدر میں ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا وہ یہ نصیحت حاصل کرتا ہے، وہ یہ نصیحت لیتا ہے۔ قرآن میں اور مقام پر بھی نماز کے دخول جنت کا باعث ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 9 تا 11، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے
سب سے اعلیٰ جنت فردوس، فرمایا اس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں مداومت کرنے والے، ہمیشگی کرنے والے، محافظت کرنے والے، اس کے حقوق و آداب کو ملحوظ رکھ کر فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور اسی طرح سورۃ المعارج آیت نمبر 34-35 میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جن کی جنت میں تکریم کی جائے گی، جو جنت میں معزز و مکرم ہوں گے۔ دنیا میں تکریم کے اور تقاضے ہیں، اہل دنیا اور تقاضے ڈھونڈتی ہے، کسی کا احترام، کسی کے تکریم کرنے کے، لیکن رب نے فرمایا جنت میں ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی تکریم کی جائے گی، اور وہ معزز ٹھہرائے جائیں گے جو دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے والوں کے انعام کا ذکر ہوا، سورۃ الانفال آیت نمبر 3-4، اس میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہی لوگ سچے مومن ہیں، نماز قائم کرنے والے، اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے والے۔ رب نے فرمایا اور صفات بھی اسی مقام پر ذکر ہوئی ہیں، رب نے فرمایا یہ سچے مومن ہیں، یہ 5واں انعام۔ اور آگے فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، جنت میں درجات، رب کی قربتوں کے درجات، 6واں انعام۔ اور 7واں فرمایا ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بلند درجہ رزق ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، رزق کریم، بلند درجہ رزق ہے، وہ رب کے ہاں مغفرت بھی پائیں گے، بخشش بھی پائیں گے، اور انہیں رزق کریم بھی دیا جائے گا، حور و قصور سے بھی نوازے جائیں گے، اور طرح طرح کی رب کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ یہ 8 انعام ذکر ہو گئے۔ پھر 9واں انعام ذکر کیا سورۃ النور آیت نمبر 56 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت کی جائے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم رب کی رحمت سے محروم ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، زوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رب کے فرمان پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا، کلمہ گو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ رب نے تو نسخہ بتا دیا ہے قرآن میں، تو یہاں فرمائے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ حضور کی اطاعت پہلے ہے نماز قائم کرنے سے، حضور کی اطاعت علی الاطلاق پہلے ہے، مگر یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی تقاضۂ ایمان کے طور پر، اطاعت رسول کے تقاضا کے طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت یہ ہے کہ آپ کی مطابقت میں، آپ کی پیروی میں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر 10واں انعام ذکر ہوا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں، اس میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج بہت سے والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اور بہت سے بھائی بہن اپنے بھائی بہنوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ بے حیائی
کی طرف جا رہے ہیں، فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کے فتنے انہیں اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جتنے بھی ایولز ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہے ہیں، باقی اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا دنیا کے مادی فتنوں کے ذریعے برائیاں پھیل رہی ہیں، ان سے بچنے کا نسخہ میں بتا دیا کہ اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے، مطہر کرنے کے لیے، نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے، باطن کی تطہیر کے لیے اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے نماز قائم کرو۔ جو بندہ اپنے ظاہر و باطن میں نماز قائم کرتا ہے تو وہ ان تمام برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے ہر عمل میں حیا آتی ہے کہ جس رب کا میں ذکر کرتا ہوں، جس رب کا نام لیتا ہوں، کیا اس کی مخالفت میں جاؤں؟ تو نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ 10 انعامات ہیں، 10 برکات ہیں جو اللہ رب العزت نماز قائم کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔